اور ماضی کا جو طریقہ کار تھا کہ جج صاحبان خود ہی جو ہے وہ اپنے جونیئرز کو یا اپنے چیمبرز کے لوگوں کو یا خود ہی جوڈیشری اپوائنٹ کرتی تھی، اس کا تھوڑا طریقہ کار تبدیل ہوا ہے. ظاہر ہے تو اس کو ہمارے سسٹم کو ایبزارب کرنے میں تھوڑا وقت لگے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لوگوں کے لیے حقیقی معنی میں ایک بہت بڑا جو ہے وہ قدم ہے، کیونکہ اب ہر شخص جو ہے وہ اپنے ہر ایکٹ کا اکاؤنٹیبل ہے. یہ نہیں کوئی بھی ہولی کاؤ نہیں ہے، اور ہر شخص جو ہے اس کے پیچھے چیک اینڈ بیلنس کرنے کے لیے کوئی ہے، اور ہر ایک کو اگر کوئی بھی چیز کرنی ہوگی تو اس کے لیے اس کو پارلیمنٹ کے نمائندوں کو ساتھ شامل کرنا ہوگا. اور پارلیمنٹ کے نمائندے، پارلیمنٹ جو کہ ملک میں آئین اور قانون بنانے والے ہیں، جو عوام کے ووٹوں سے چن کر آتے ہیں، تو ان کے رول کو بھی جو ہے وہ برقرار رکھا گیا ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ شخص یہ نہ کرے کہ ہر جگہ پہ اپنی من مانی کرے، جس طرح ماضی میں انفارچونیٹلی یہاں پہ جوڈیشل ایکٹیویزم کے تحت چند لوگوں نے وہ من مانی کی ہوئی ہے. سب نے نہیں کی، ہمارے پاس بہت اچھے جج صاحبان بھی ہیں، بہت اچھے جج صاحبان جن کے بہت اچھی تاریخی ان کے جو ہے وہ ججمنٹس ہیں، جس کو کچھ ججمنٹس کو یہاں پہ بھی کوٹ کیا جاتا ہے، کچھ ججمنٹس کو انٹرنیشنلی بھی کوٹ کیا جاتا ہے. ہمارے کچھ ایسے جج صاحبان ہیں جن کی بہت ہی زبردست قسم کا رول جوڈیشری میں رہا ہے، جن کو لوگ ہمیشہ اچھے الفاظوں میں یاد رکھتے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے پاس جو ماحول خراب ہوا وہ افتخار چودھری جیسے لوگوں نے اور ثاقب نثار جیسے لوگوں نے، اور پھر باقی بھی کچھ جج صاحبان ایسے تھے جنہوں نے جو ہے اپنے اتھارٹی کا غلط فائدہ لیا اور اپنی پسند و ناپسند کے ذریعے وہ جوڈیشری کو چلاتے رہے. حکومت نے صرف جج صاحبان کی تقرری میں اپنا ایک حصہ لینے والا اختیار واپس لیا ہے. پاکستان جیسے قانونی نظام والے معاشروں میں حکومتیں ہی سلیکشن یا مشاورت ججز کے حضرات کے ذریعے کرتی ہیں. برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا، بھارت، امریکہ، جنوبی افریقہ میں بھی ججز کی تقرریاں جو ہے وہ حکومت عدلیہ کے مشوروں سے ہی ہوتی ہیں. یہ نہیں کہ ہم نے کوئی نیا نظام لے کے آیا جس میں چند لوگ جو ہے وہ اعتراض کریں، اور وہ لوگ اعتراض کریں جو کہ جن کی تقاریر اور سیاست صرف اور صرف انٹرنیشنل جو ہے وہ مثالیں دے کر ہوتی تھیں. جو لوگ اس پہ اعتراض کریں وہ لوگ ہیں جو انٹرنیشنلی جو ہے ہمیشہ ان کی ہر مثال ہوتی تھی کہ جی فلاں ملک میں یہ ہوتا تھا، فلاں ملک میں یہ ہوتا تھا، اور صرف وہی ان کی مثال ہوتی تھی، وہی اس پہ اعتراض کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ 26ویں آئینی ترمیم جو کہ ایک مشکل مرحلہ ضرور تھا، لیکن چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو کہ میثاق جمہوریت میں ان کی والدہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ ایک کمٹمنٹ کر کے گئی تھیں، اس کو جتنا بھی جس اسپرٹ میں بھی اس کو آگے لے کر آئے، اور جتنا بھی اس کو جس طریقے سے انہوں نے منظور کروایا اس کو، ٹھیک ہے، اگر 100% نہیں ہوا ہوگا تو کافی حد تک اس کو ظاہر کنسنسس بھی شامل تھا تو انہوں نے منظور کروایا. حالانکہ سب کو پتا کہ نمبرز پورے تھے، نمبرز پورے ہونے کے باوجود جو ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ نہیں، میں کوشش کروں گا کہ ہر جماعت کو ساتھ لے کر چلوں. اس میں انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو شامل کیا، انہوں نے کوشش کی اختر مینگل صاحب کو بھی شامل کیا جائے، ان سے بھی بات چیت کی گئی. انہوں نے کوشش کی گئی ان کی طرف سے کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ بھی ساتھ آئیں. تو پی ٹی آئی نے بھی، میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک اس مسودے کی بات ہے اس پہ انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی مولانا فضل الرحمان نے جو ان کو ڈرافٹ دیا وہ خراب ہے. انہوں نے کہا کہ جی مولانا صاحب کا ڈرافٹ بہت بہتر ہے. ان کے تمام بڑے بڑے وکلاء نے کہا ان کا ڈرافٹ بہت بہتر ہے، لیکن ان کی مجبوری تھی کہ اندر جو شخص بیٹھا ہوا تھا اور اس کو بھی فیس سیونگ چاہیے تھی. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اس ڈرافٹ پہ کسی حد تک راضی تھا، جس کے ثمرات بعد میں نظر آنا شروع ہو گئے کہ اتنی ایجیٹیشن نہیں ہوئی اور اتنی ان کی طرف سے وہ جو پہلے دھمکیاں آ رہی تھیں وہ چیزیں نہیں ہوئی. لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں وہ بھی شامل ہے. تو 26ویں آئینی ترمیم میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے لیے یہ ایک بہت بڑا اچھا کام ہے، اور ان فیوچر لوگوں کو انصاف ملنے کی امید ہے. یہ نہیں ہوگا کہ اب 20-25 سال تک جو ہے لوگ عدالتوں میں دھکے کھاتے رہیں، اور مرضی ہے کہ جب کیس چلے اور جب کیس نہ چلے. یہ نہیں ہوگا کہ ملک کے آئین بنانے والے، ملک کو آئین دینے والے، ملک کو ایسی طاقت دینے والے کا کیس کے لیے آپ کو جو ہے وہ جو ہے باقاعدہ 30-35 سال آپ کو انتظار کرنا پڑے.
ایسی جو ہے ہٹ درمی نہیں ہو سکے گی. اب میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہتر طریقے سے ہم بہتر طرف جا رہے ہیں. اس میں 18ویں ترمیم میں پارلیمنٹری کمیٹی کے ذریعے پارلیمنٹ کی تقریر کا اختیار بحال کرنے کی کوشش کے لیے افتخار چودھری کے ذریعے پارلیمنٹ کو 19ویں ترمیم لانے پر مجبور کیا گیا تھا. اور آپ سمجھتے ہیں اب جوڈیشل کمیشن میں صرف پارلیمنٹ کے لوگ بھی ان کا اشتراک شامل ہوگا. یہ سارے اس کے بہتر ثمرات ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں آگے بھی لوگوں کے لیے کام آئیں گے. ابھی تک ججز کو ہٹانے کے لیے پارلیمنٹری اختیار پارلیمنٹ کو واپس نہیں کیا گیا تھا. اب جس جج صاحبان اپنے سپریم جوڈیشل کونسل کے ذریعے استعمال کر سکتے ہیں وہ اختیار بھی اس ذریعے اس آئینی ترمیم کے ذریعے آیا ہے. سپریم کورٹ نے بھی صوبوں کی مساوی جو اصل بات تھی کہ صوبوں کو ہمیشہ شکایت رہتی تھی کہ ہمیں مساوی اختیارات نہیں ملتے, ہمیں ہمارا ڈیو شیئر نہیں ملتا. اب جو ہے 18ویں اب اس 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ہے صوبوں کو ایک مساوی ان کو ایک شیئر ملے گا. اب یہ نہیں ہوگا کہ جی جو جن لوگوں میں مایوسی تھی یا جن لوگوں میں احساس محرومی تھی وہ لوگ ان کی کوئی داد رسائی نہیں ہوگی. اور ماضی میں بھی اگر آپ کو یاد ہو کہ اس طریقے سے بہت سارے کیس ہوتے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک جونیئر جج صاحب کو مقرر کر دیا گیا تھا. سندھ ہائی کورٹ میں مجھے یاد ہے اور یہ چلتا رہا ثاقب نثار صاحب کے دور سے. ہمارے ایک چیف جسٹس صاحب سے احمد علی شیخ صاحب, وہ سینئر موسٹ تھے. آپ دیکھیں کہ ان کے سینئر موسٹ ہونے کے باوجود کتنے جونیئر ججز ان کو جو سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کیا گیا. میں پورے کی پوری نام لے دیتا ہوں, پوری فہرست دے سکتا ہوں کہ ہمارے سندھ کے صحافی, ہمارے سندھ کے وکلاء, ہمارے سندھ کے جج صاحبان کیوں اس وقت خاموش تھے کہ اتنی بڑی بھی زیادتیاں ہو رہی تھیں نا. ابھی کچھ لوگ صرف تانے دے رہے ہیں کہ نہیں جی سینئرٹی, تو وہ اس وقت سینئرٹی کہاں گئی تھی؟ ثاقب نثار صاحب کیوں خاموش تھے؟ جسٹس گلزار صاحب کیوں خاموش تھے؟ جسٹس بندیال صاحب کیوں خاموش تھے؟ اس وقت سینئرٹی کیوں نہیں خیال آیا کہ جب سینئر موسٹ جج چیف جسٹس بیٹھے ہوئے تھے اس کے آپ نے جونیئرس اور کس حد تک جونیئرس پہ آپ گئے؟ میں ان جج صاحبان کا نام نہیں لینا چاہتا, سب کے لیے نہایتی عزت ہے اور احترام ہے, لیکن یہ سندھ نے ریسنٹلی وٹنس کیا ہے. میں بہت پرانی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ 5-6 مہینے پرانی بات ہے جب وہ ریٹائر ہوئے ہیں. تو یہ کس طریقے سے اس وقت جو ہے وہ پسند اور ناپسند کی بنا پر کورٹ چل رہی تھی. اس وقت بھی وہ غیر آئینی ہو رہا تھا. اگر وہ لوگ سمجھتے تھے کہ جی کرائیٹیریا سینئرٹی تھی تو اس سینئرٹی کو بائی پاس کیوں کیا گیا؟ سندھ میں جسٹس احمد علی شیخ صاحب کی موجودگی کے باوجود ان کے جونیئرز کو آپ سپریم کورٹ میں لے کر گئے. یہ تو سب اس کے وٹنس ہیں. لیکن خیر, میں نے کہا کہ کسی پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. ہمارا کام نہ کسی سے خدا نہ خواستہ لڑائی ہے, نہ کسی سے کوئی جھگڑا ہے, نہ کسی پہ کوئی تنقید کرنی ہے. جتنے بھی جج صاحبان چاہے ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ میں, لوور کورٹس میں, سب کے لیے احترام ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک بہتر ماحول میں بہتر طریقے سے جوڈیشری, پارلیمنٹ, گورنمنٹ, اپوزیشن جتنے بھی لوگ ہیں وہ ملک کے نظام کو آگے لے کر چلیں اور لوگوں کو جو لوگوں کا دیرینہ ایشو ہے کہ لوگوں کو انصاف ملے. اور وہ انصاف کا تقاضا میں سمجھتا ہوں کہ سب کے لیے پورا ہونا چاہیے. ایک اور ایشو میں اب تھوڑا سندھ گورنمنٹ کی جانب سے ہوں گا کہ ریسنٹلی کچھ واقعات کراچی میں ہوئے اور باقی جگہوں پر ہوئے, اور سندھ حکومت نے کچھ کڑے اور سخت فیصلے کیے ہیں, وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات کہ کل سے, جو کل کی تاریخ ہے, کل سے سختی سے صوبے بھر میں جو ہے وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ کچھ فیصلے کیے گئے, اس پہ سختی سے عمل درآمد کل سے شروع ہوگا. جس میں پہلے فرصت میں جتنے بھی پرائیویٹ گاڑیاں جن پہ پولیس کی یا لا انفورسمنٹ ایجنسی کی کوئی لائٹ لگائی گئی ہے, یا وہ سرکاری گاڑیاں جو انٹائٹلڈ نہیں ہیں کسی فورس کی, اور وہ اگر کوئی پولیس کی لائٹ یا کسی اور اس طرح کی کوئی ایمرجنسی لائٹس لگا کے ان پہ ایکشن ہوگا. سیکنڈ نمبر, جو بھی ٹنٹڈ گلاسز ہیں وہ سختی سے اتارے جائیں گے. تیسرے نمبر پہ جتنی بھی وہ گاڑیاں جو کہ نمبر پلیٹ غلط چلا رہی ہیں, مطلب غلط نمبر پلیٹ لگا کے بیٹھے, ان رجسٹرڈ گاڑیاں کسی اور کی رجسٹریشن نمبر پلیٹ لگا کے بیٹھے, یا وہ گاڑیاں جو کہ ایسے نام کے ذریعے اپنا نمبر پلیٹ لگا کے بیٹھے, ایسے جو کہ آتھرائز یا
گورنمنٹ کی طرف ایشو ہوئے نہیں ہیں وہ گاڑیاں روکی جائیں گی, وہ گاڑیاں ضبط کی جائیں گی. اور چوتھے نمبر پہ اسلحے کی سر عام نمائش, جو کہ گاڑیوں میں یا گاڑیوں کے ڈھالوں میں پلین کپڑوں میں کوئی بھی ویپن کو ڈسپلے نہیں کر سکے گا. ڈسپلے پہ پابندی ہے اور ڈسپلے پہ سختی سے پابندی ہے کہ آپ کسی کو اس طرح ہیریس نہیں کر سکتے. آپ اپنے ڈھالوں میں بیٹھ کر گن مینز جو ہیں وہ ہتھیار لے کر نہیں چل سکتے. اس پہ سختی سے عمل کل سے شروع ہو جائے گا اور اس میں اسی اسٹیٹمنٹ کو ایک آگاہی مہم سمجھا جائے. اسی اسٹیٹمنٹ کو آپ جو ہے سمجھے کہ یہ حکومت کی طرف سے نافذ العمل ہے. اگر کسی کو بھی پکڑا گیا چاہے وہ بااثر شخص بھی ہو تو اس کو نہیں بخشا جائے گا. تو قانون کی رٹ جو ہے وہ قائم ہوگی. ان چیزوں پہ سختی سے پابندی ہے. تو میری یہ گزارش ہوگی اس میڈیا کے توسط سے, جو لوگ بھی ہمیں سن رہے ہیں, کہ کل سے آپ اگر کوئی بھی اس طرح کا آپ نے غیر آئینی غیر قانونی کام کیا تو پھر آپ حکومت پہ گلا نہیں کیجیے گا کہ جی حکومت جو ہے وہ آپ کو جو سختی کری, لیکن یہ سختی سے نافذ العمل ہوگا. تیسری, جو کل لندن میں جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے ساتھ جس طریقے سے ایک بیہودہ رویہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے کیا ہے, اس کی سخت الفاظوں میں مذمت کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ سوچ ہے جو کچھ جج حضرات صاحبات کہتے تھے نا کہ جی سسیلین مافیا اور یہ ہے مافیا. مافیا ایسے کہتے ہیں, مافیا اور کسی کو نہیں کہتے. کہ اگر آپ میرے خلاف کوئی بات کرو گے یا آپ میرے کہنے پہ نہ چلو گے, خلاف والی بات بھی شاید تھوڑی اور میں کر دی ہو, اگر آپ میرے کہنے پہ نہ چلو گے, میرے کہنے پہ آپ فیصلے نہیں دو گے, میرے کہنے پہ آپ انصاف نہیں کرو گے, میرے کہنے پہ آپ ملک کا نظام نہیں چلاؤ گے, تو میرے سوشل میڈیا کے غنڈے اور میرے فزیکل غنڈے آپ لوگوں کا جینا حرام کر دیں گے. پھر آپ چاہے سڑکوں پہ ہو یا آپ کو سوشل میڈیا پہ ہو, اور اسے کہتے ہیں, یہ ہوتی ہے مافیا. یہ طریقہ کار مافیا کا ہے. یہ بہت ہی افسوس کی بات تھی, بہت شرمناک بات تھی. کسی بھی بزرگ کو اور کسی بھی شخص کو, دیکھیں ثاقب نثار جسٹس کا سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ میں شکار رہا ہوں گا. جس طریقے سے انہوں نے خود بیٹھ کر یہاں پہ جج صاحبان کو کہ میری ضمانتیں کینسل کروائیں, میرے خلاف پرسنل تھے, میرے خلاف میڈیکل بورڈ تک بنائے, میرے ہاسپٹل تک آئے, سب کچھ ثاقب نثار نے کیا. لیکن میں سخت خلاف ہوں ان کے پورے رویے کا. میں ثاقب نثار صاحب کے اس پورے کانڈکٹ کا سخت خلاف ہوں جس طریقے سے میرے ساتھ ہر ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے ساتھ انہوں نے یہ کیا. عمران خان کے لیے پیٹرنائز ہوتے رہے ثاقب نثار صاحب. اسی طریقے سے انہوں نے مخالفوں کو جس طرح انہوں نے بدتمیزیاں کی اور قانون کی اور آئین کی جو دھجیاں ثاقب نثار صاحب نے اڑائیں وہ پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ملتی. لیکن اگر آج بھی میرے ساتھ میں کبھی ثاقب نثار صاحب آئیں گے تو میں شاید ان کو ادب کا سلام ضرور کروں گا, کبھی کوئی بدتمیزی نہیں کروں گا. حالانکہ انہوں نے کس حد تک بھی انہوں نے جو بھی قانون کی لتاڑ کی ہو, قانون کی جو ہے انہوں نے جس طرح اپنے ہاتھ کی مطلب انہوں نے بنا کے جس طرح قانون کی جس طرح تشریح کی اور جس طرح قانون کے لتاڑ کی انہوں نے, جس طرح قانون کا تمسخر اڑایا ثاقب نثار نے, لیکن کبھی اگر ہمارے سامنے ہے تو ہم ادب اور احترام کا رستہ کبھی نہیں چھوڑیں گے. مطلب جن لوگوں نے ہماری لیڈرشپ کے خلاف فیصلے دیے یا جن لوگوں نے ہماری لیڈرشپ کو بغیر ثبوت کے 11 سال تک جیل میں رکھا, تو ہم کیا ان جج صاحبان کبھی رستوں پہ نظر آتے ہیں تو ہم خدا نخواستہ ان کی کوئی بےزتیاں کریں یا خدا نخواستہ ان کے خلاف ٹرولنگ کریں؟ وہ شخص اپنی بیگم کے ساتھ کہیں جا رہا ہے, کوئی وہ اکیلا بھی ہو, یہ اخلاق کا دائرہ نہیں ہے, یہ سیاست نہیں ہے, یہ بدماشی اور غنڈہ گردی ہے. میں سخت لفظوں میں اس کی مذمت کرتا ہوں. اور میں کہتا ہوں یہی مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ عمران خان پاکستان کے لیے ناسور بن چکا ہے. یہی مائنڈ سیٹ ہے کہ کبھی کسی کے خلاف وہ لوگ شروع ہو جاتے ہیں, کبھی کسی آفیسر کے خلاف شروع ہو جاتے ہیں. اسی آفیسر کے خلاف انہوں نے روڈ پہ تمسخر کیے جن کو لائف ٹائم ایکسٹینشن دینے کے لیے بھی تیار تھے عمران خان صاحب, کہ خدا را ان کے پیروں پہ گر گیا تھا کہ میرا اقتدار بچا دو, میرے 16 مہینے بچتے ہیں وہی بچا دو, میں آپ کو لائف ٹائم ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار ہوں, میں آپ کی ہر خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں, میں آپ کی ہر نوکری کرنے کے لیے تیار ہوں.
میں آپ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں, مجھے خدا را جو ہے 16 مہینے جو ہے مجھے اور اقتدار دے دو, اور پھر جب وہ نہیں ملا تو پھر ان کے ساتھ بھی انہوں نے سڑکوں پہ کیا. مطلب یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ اخلاقی طور پر نہایت گری ہوئی چیزیں, اور اگر اس کو عمران خان اتنا ہی اچھا سمجھتے ہیں تو اپنے بچے بھی ان کے لندن میں ہیں, ان کو بولیں کہ وہ یہ کام کریں نا. قوم کے معصوم بچوں کو اور بیٹیوں کو آپ سڑکوں پہ دوڑا رہے ہو, قوم کے معصوم بچوں کو اور بیٹیوں کو جو ہے آپ بولو کہ سڑکوں پہ لوگوں کو گاڑیوں پہ مکے ماریں, گاڑیوں پہ لاتے ماریں, لوگوں کو پہ گالیاں نکالیں اور لوگوں کو لعنتوں کے نعرے بیٹھ کے لگائیں لوگوں کو. یہ آپ اپنے پاکستان کا کیا امیج دے رہے ہو پوری انٹرنیشنلی؟ مطلب جسٹس قاضی فیصل صاحب نہایت ایک معتبر جج صاحب ہیں, نہایت قابل احترام ہیں, لیکن 100 اختلافات سے اختلافات کا طریقہ ہوتا ہے. اختلاف کا طریقہ یہ کہ آپ تنقید کرو ان پہ, آپ کو کسی نے منع نہیں کہ آپ تنقید کرو, آپ مطلب پولائٹ وے میں آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے, آپ کو جو بھی آپ کرنا ہے تنقید کرو. یہ تھوڑی کہ آپ ان کے خلاف ٹرولنگ کرو, گالیاں دیں, ان کے خلاف بدتمیزی کریں. یہ نہایت ہی قابل مذمت ہے, اور میں کہتا ہوں کہ یہ ان معصوم بچوں کا بھی قصور نہیں ہے جنہوں نے یہ کیا. ان معصوم بچوں کا بھی قصور نہیں تھا جنہوں نے سعودی عرب میں بیٹھ کر مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر جو ہے جنہوں نے آپ کے وزراء کی وہاں پہ تذلیل کی, ان کا بھی قصور نہیں تھا, ان کو کرانے والوں کا قصور تھا. کیا ہوا تھا سعودی عرب میں؟ جن لوگوں نے کیا 10 15 سال ان لوگوں کو سزائیں ہو گئیں, 10 15 سال ان کو سزائیں ہوئی. پھر بھی حکومت کی یہ بڑے فراخ دلی تھی کہ انہوں نے 1-1.5 سال کے بعد جا کے وہاں پہ بولا کہ ان سب کو معاف کیا جائے, کیونکہ تھے تو وہ معصوم پاکستانی نا, تھے تو آپ کے ہمارے ہم میں سے ہی لوگ تھے نا. یہی سوچ ہونی چاہیے نا کہ آپ اپنے پاکستانیوں کی اس طرح تذلیل کریں. اپنے مطلب یہ آپ کی شناخت ہے, چیف جسٹس سپریم کورٹ تھے, پاکستان کی ایک شناخت ہے. 100 اختلاف صحیح, 100 اختلاف کے باوجود کسی مخالف کے لیے بھی یہ رویہ یہ صحیح نہیں ہے. یہی برائی کی جڑ عمران خان نے اس پاکستان کی نوجوان نسل کو واحد چیز اگر دی ہے تو یہ دی ہے. باقی 3.5 سال کے اقتدار میں اس نے پاکستان کو کچھ نہیں دیا. جو برے میں بری چیز دی ہے, جو گندے میں گندی چیز دی ہے, وہ گندی زبان دی ہے, وہ گندا کلچر دیا ہے, وہ گندی سوچ دی ہے, وہ گندی ٹریننگ دی ہے, جس سے ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ اس کے لیے ایک بہت برا میسج آتا ہے. تو میں اپیل کروں گا نوجوانوں سے بھی, وہ پی ٹی آئی کے معصوم بچیاں, میرے بھائی میرے بہن, ان کو اپیل کروں گا خدا را آپ لوگ اپنا ذہن استعمال کریں. آپ اس طرح کے پروپیگنڈا کا حصہ نہ بنیں, آپ لوگ اس طرح کے لیڈران کے اس طرح کے احکامات کبھی نہ مانیں. مجھے کبھی خدا نہ خاصا میرا لیڈر کا اس چیز کے لیے جو کبھی کہے گا نہیں, میں کبھی نہیں کروں اس طرح کی کوئی چیز کہ کسی کو سڑک پہ بیٹھ کے میں ان کو گالیاں دے رہا ہوں اور ان کی تذلیل کر رہا ہوں. تذلیل اصل میں ان کی نہیں ہے, تذلیل آپ کی اپنی ہے. تذلیل آپ کی اپنی ٹریننگ کی, آپ کو ٹریننگ کس طرح کیا گیا ہے. کسی کو گالی دینے سے کسی کی تذلیل نہیں ہو جاتی, لیکن آپ جس طریقے کا ریئیکٹ سڑکوں پہ کر رہے ہو, دنیا کے سامنے آپ اپنے آپ کو ایک تمسخر بڑھا رہے ہو, یہ ہمارے ملک کے لیے بھی اچھا نہیں ہے اور یہ ویسے بھی مناسب نہیں ہے. اس کے بعد ایک ٹاپک جو اسرائیلی لابیسٹ جو اس وقت دن رات محنت کر رہے ہیں کہ ان کے پرندے کو یہاں سے چھڑایا جائے, اور جس میں ایک طویل ہسٹری ہے. پھر ریسنٹلی ہی ایک خط سامنے آیا کہ جی کچھ کانگریس مین نے ایک خط لکھا ہے, اور وہ کانگریس مین جس کے خلاف وہ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جی یہ ان کی سازش, انہی کی سازش پہ اس کو ہٹایا گیا تھا. وہ انہوں نے سازش کی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں, اور انہوں نے اب اس کی فیور میں خط لکھا, اور یہ خط آج تک پہلے کسی لیڈر کے لیے اتنے بڑے خط نہیں آئے جو ان کے لیے آئے. پھر اس کے مقابلے میں ظاہر ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان کے پارلیمنٹریز نے بھی خط لکھا ہے پرائم منسٹر کو کہ جی یہ مداخلت ہے. لیکن میں ساری چیزیں کہتا ہوں کہ نہ ادھر سے میں کسی کو الزام ٹھہراتا ہوں نہ ادھر الزام ٹھہراتا ہوں. بات حقیقت ہے اور بات عیاں ہے کہ سوچی سمجھی سازش کے تحت اسرائیلی لابی, گولڈ سمتھ فیملی مل کر پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دن رات, اور ان کی پوری نظریں انٹرنیشنل لیول پر ہیں. آج بھی ایک ٹی وی چینل پہ پی ٹی آئی کے ایک سٹنگ ایم این اے, ایک معروف وکیل, وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری نظریں کہ امریکہ کے انتخابات کے رزلٹ کیا آتا ہے, اور اس سے وہ اس کو نتھی کر رہے ہیں کہ جی شاید ان کا جو ہے وہ لیڈر اس سے اس کو آزادی مل جائے گی. تو آپ یہ سوچ لگائیں, اور آفیشیل ٹی وی پہ کہا ہے, یہ نہیں کہ کسی نے سوشل میڈیا پہ کہا ہے. ایک ٹی وی چینل پہ آج صبح کو مارننگ شو میں پی ٹی آئی کے ایک ایم این اے صاحب نے وبانگے دھول کہا ہے کہ جی اگر فلانا جیت گیا
تو ہمارا لیڈر کی بلے بلے ہو جائے گی. اور آپ اسی کے لیے آپ نے پوری کیمپین یہ چلائی کہ یار آپ تو کسی کے غلام نہیں ہیں, آپ آزاد لوگ ہیں, آپ کے نوجوان آزاد ہیں, آپ کے جو ہے وہ کسی کا نام لے لیا کہ فلاں ایمبیسڈر نے, اور وہ سائفر اور وہ خط, اس خط دکھا رہے تھے یہ جیب میں سے نکال کر جی مجھے اس کی وجہ سے نکالا گیا. تو آپ دیکھیں کس حد تک منافقت ہو رہی ہے, کس حد تک جھوٹ کا پھیلاوا ہو رہا ہے, کس حد تک عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے, کس طرف عوام کے دلوں میں نفرت پیدا کی جاتی ہے, اور پھر ان کے مقاصد کیا ہوتے ہیں. اور کسی پولیٹیکل پارٹی نے تو ابھی تک لابیسٹ ہائر نہیں کیے, یہ تو آپ کی پاکستان تحریک انصاف ہے جس نے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں اپنے لابیسٹ ہائر کیے ہوئے ہیں. وہ آپ کی گولڈ سمتھ فیملی ہے جو آپ کی پوری دنیا میں آپ کے لیے اور خاص طور پہ اسرائیل سے آپ کے لیے جو وہ لابنگ ہو رہی ہے. اور وہ آپ کے الیکشن کمیشن کے وہ ججمنٹس ہیں جس میں کہا گیا کہ آپ کو بھارت سے اور اسرائیل سے فنڈنگز ہو رہی ہیں. تو آپ کا تو پورا تانا بانا جو وہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. آپ تو انٹرنیشنل لابیسٹ کو استعمال کر رہے ہو کہ وہ آپ کو جو ہے وہ جیل سے رہائی کریں, آپ کے سارے جتنے بھی گناہ ہیں وہ معاف کر دیں, اور آپ ان پہ یہ زور, اور پھر کبھی اپنے ملک کے عوام کو کہتے ہو کہ نہیں وہ ملک مجھے ہٹا رہے تھے, جب آپ کے پاس اور کوئی ایکسکیوز نہیں بچا. تو آپ سے بڑا کوئی جھوٹا میں سمجھتا ہوں کچھ ثابت نہیں ہوا. یہ مجھے سخت لفظ استعمال کرتے ہوئے مجھے خود افسوس ہو ہے, لیکن یہ جھوٹ کا پلندہ, یہ منافقت کا سب سے بڑی مثال ہے کہ آپ قوم کی 22 کروڑ عوام کو بولو کہ جی آپ کو فلانا ملک ہٹانا چاہ رہا ہے کیونکہ آپ نے ان کی غلامی سے منع کر دیا, اور ابھی اسی ملک کے پارلیمنٹرین کو آپ خط لکھ رہے ہو, اسی ملک میں آپ لابیسٹ ہائر کرو کہ آپ کو یہاں سے رہا کروایا جائے. تو مقصد کیا ہے؟ کوئی بھی ملک کی اسٹیبلشمنٹ اگر آپ کے لیے لابنگ کرے گی تو وہ کیوں کرے گی؟ آپ نے کوئی ان کو ایشورنس دی ہوگی کہ میں اگر مجھے اقتدار میں آیا گا تو میں آپ کے اس ایجنڈا پہ کام کروں گا, تو وہ آپ کے لیے لابنگ کریں گے نا. ورنہ آپ کی شکل تو ایسی نہیں ہے کہ کوئی آپ کی شکل دے کر کوئی لابنگ کرے گا. آپ کوئی ایشورنس دیتے ہو, آپ کو گارنٹیز دیتے ہو, آپ اپنے آپ کو کسی کے سامنے پیش کرتے ہو, آپ اپنے آپ کو ایک اعلیٰ کار کر کے پیش کرتے ہو, جو کہ آپ اسرائیل کے سامنے کر چکے ہو. اور جیروسلم پوسٹ اور باقی اسرائیلی جریدے جو ہیں وہ آپ کے لیے کہہ چکے ہیں کہ آپ ان کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگے. تو اگر آپ اسرائیلیوں کے سامنے سرنڈر کر چکے ہو, آپ گولڈ سمتھ کے تھرو انٹرنیشنل کمیونٹی کو میسج دے چکے ہو کہ میں آپ کے انٹرسٹ کو زیادہ لک آفٹر کروں گا, تو اس کا مقصد آپ کھل کے پھر سامنے آؤ کہ آپ ان کے ہی نمائندے ہو. پھر آپ کا پاکستان سے تعلق نہیں ہے, پھر آپ اس ملک کے نمائندے بن کر پھر آپ اسرائیلی تحریک انصاف بن کر سامنے آؤ, پاکستان تحریک انصاف بن کے سامنے نہیں آؤ. پھر آپ اسرائیلی تحریک انصاف کے ہی پلیٹ فارم سے آ کے الیکشن لڑیں, پھر آپ پاکستان تحریک انصاف کے نام پلیٹ فارم سے الیکشن نہ لڑیں. میں سمجھتا ہوں یہ کھلا تصاد ہے, یہ کھلا عوام کو گمراہ کرنے کی سازش ہے, اور اس سازش کا مقصد جو ہے وہ عوام کو بیوقوف بنانا ہے, اور عوام کو جو ہے جس طریقے سے پولرائزیشن کی طرف دھکیلا گیا ہے اس کو ہمیں واپس لے کے آنا ہے. اور اس کو واپس لے کے آنے کے لیے ہمیں سب کو مل کر جو ہے کوشش کرنی پڑے گی. صرف آخری ایک جملہ میرا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ 3 تاریخ کو پریزیڈنٹ آف پاکستان محترم آصف علی زرداری صاحب چائنا کے دورے پہ جا رہے ہیں, اور محترم آصف علی زرداری صاحب کی ہی کوششوں سے پاکستان میں سی پیک کی شروعات ہوئی. محترم آصف علی زرداری صاحب کی ہی محنت سے سی پیک کی بنیاد پاکستان میں ڈالی گئی, اور انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح پاکستان کی اکانومی بہتری کی طرف جا رہی ہے, پاکستان کے اسٹاک ایکسچینج کے نمبرز بہتری کی طرف جا رہے ہیں, پاکستان کے اکنامک نمبرز بہتری کی طرف جا رہے ہیں, تو محترم آصف علی زرداری صاحب کا جو دورہ چین ہوگا اس کے بعد امید ہم یہی کرتے ہیں کہ پاکستان میں پاک چین دوستی کو آگے لے کر جا کے ہم پاکستان میں ترقی کے سفر کو مزید آگے بڑھائیں گے. شاہد صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی کہا اسرائیل تحریک انصاف, تو یہ جو اسرائیل تحریک انصاف ہے ایک پاکستان تحریک انصاف, آپ 26ویں ترمیم کے لیے پاکستان تحریک انصاف سے بات کرتے ہیں, اور جب تنقید کرنا ہے تو اسے آپ اسرائیلی تحریک انصاف کے آپ کیا 2 پاکستان میں تنظیم ہے؟ میں نے کہا کہ جی پی ٹی آئی جو ہے اس کے لوگوں کو ابھی پتہ ہی نہیں ان کا لیڈر جو ہے کس کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے اور کس کے اعلیٰ کار بنا ہوا ہے. عام پی ٹی آئی کے امین کو تو اتنا اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ ان کا جو لیڈر ہے اس کے لیے سارا کام اسرائیلی کر رہے ہیں. یہ تو جو آج میں نے کہا جن لوگوں نے لنڈن میں جنہوں نے یہ حرکت کی قاضی فیصل صاحب کے ساتھ, وہ تو معصوم لوگ تھے نا, وہ بچے تو استعمال ہو رہے ہیں کسی اور کے کہنے پہ. تو جو شخص جیل میں بیٹھ کر جن کا اعلیٰ کار بنا ہوا ہے اور قوم کے بچوں کو غلط چیز میں استعمال کر رہا ہے, یہ تو اس کا قصور ہے نا, قصوروار اس کو ٹھہرایا جائے گا. آپ پورے عوام کو ان کے ووٹروں کو قصوروار تھوڑی ٹھہراؤ گے. یہ بتائیں آپ نے مقدس گائے کا ذکر کیا ہولی کھاؤ, تو آپ جن کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں, جن کے خلاف آپ قانون سازی کر رہے ہیں, وہی مقدس گائے تھی؟ ہم نے تو بچپن سے کسی اور کو ہی مقدس سمجھا تھا.
دیکھیں جی، کوئی بھی پاکستان میں مقدس گائے نہیں ہونا چاہیے. ہر شخص کو قانون اور آئین کی پیروی کر کے چلنا چاہیے اور قانون سے بالا تر کوئی بھی نہیں ہوتا. ایک منٹ کہا کہ کل سے جو ہے ہمیں کمپین شروع کرنے جا رہے ہیں. جو بھی انلیگل جو نمبر پلیٹس ہیں یا کالے شیشے ہیں ان کے خلاف جو بھی انلیگل کام کرے گا، گاڑیاں استعمال کرے گا، اس کے خلاف کارروائی. کل حیدرآباد میں آپ کا حلقہ بھی ہے، ڈسٹرکٹ بھی ہے، قاسم آباد، وہاں پہ واقعہ ایک ہوا افسوسناک. ایک ایسا ہے جو تقلید کی گئی، اس کے خلاف جو بعد میں ایف آئی آر ہوئی سوشل میڈیا کی تنقید ہونے کے بعد، لیکن اس 52 لڑکے کا ایف آئی آر میں نام نہیں ہے. تو آپ نے کہا 52 کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. تو کل کا واقعہ آپ کے سامنے. دیکھیں جی، میں نے کہا کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں. کل کی جو آپ واقعے کی بات کر رہے ہیں، ایف آئی آر لانچ ہو چکی ہے کیونکہ ایک سے زیادہ لوگ تھے اس واقعے میں، تو ان سب کو جو ہے انویسٹیگیشن ہوگی. کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں ہوگا. جس نے بھی غلط کام کیا ہے اس کے خلاف جو ہے وہ سختی سے جو ہے وہ گورنمنٹ ایکشن لے گی. تو آپ نے جو نمبر پلیٹ کیا، کیونکہ پہلے کچھ نمبر پلیٹیں رکی ہوئی تھی، کیا وہ کلیئر ہو گئی ہیں ساری؟ جس کے دوسرا ہے کہ ٹینٹڈ شیشوں کے حوالے سے کچھ لوگوں نے وہ لائسنس لیا ہوتا ہے یا کوئی اجازت لی ہوتی ہے، کیا وہ منسوخ کرنے جا رہے ہیں؟ اور تیسرا یہ کہ یہ پابندی تو آپ نے پہلے بھی لگائی تھی کہ اسلحے کی نمائش نہیں ہوئی، لیکن باوجود جاری رہی، اور بہت سارے تو سیاستدان ہی اس میں شامل ہیں اور بیوروکریٹ شامل ہیں. کیا سب کے لیے ہوگی؟ دیکھیں یہ پہلی بات آپ کی نمبر پلیٹ کی تھی. نمبر پلیٹس جن لوگوں نے اوریجنل نہیں لی ہیں، ساری اوریجنل نمبر پلیٹس ایکسائز آفس میں موجود ہیں. برائے مہربانی اپنی نمبر پلیٹس کلیکٹ کر لیں. کوئی بھی بیک لاگ اس وقت ہمارے پاس ایک نمبر پلیٹ کا بھی نہیں ہے. اچھا اس بہانے بات چلی جائے. دوسری بات، ٹنٹڈ گلاس کی آپ نے بات کی. کچھ لوگوں نے جنہوں نے این او سی لی ہوئی ہے، کسی کو کوئی الرجی پرابلم ہے، دھوپ سے الرجی ہوتی ہے، کیا وہ چند لوگوں کے پاس این او سی ہوگی، وہ اپنی این او سی دکھائیں گے، باقی کسی کو بھی ایگزمپشن نہیں ہوگی. تیسری بات، اسلحے کی نمائش. یس، اسلحے کی نمائش سب کے لیے شامل ہے. کوئی بھی اپنا اسلحہ جو ہے اسلحے کی نمائش پہ پابندی ہے. اگر آپ کے پاس لائسنس ویپن ہے اور آپ کی گاڑی میں اندر کنسیلڈ مینر میں پڑا ہے تو دیٹ از ناٹ ایلیگل. لیکن اگر آپ اس کو باہر دکھا کے کوئی شو آف کر رہے ہو ویپن کا، یا کہیں پہ آپ کسی کو اوپن دکھا رہے ہو، تو اس پہ پابندی ہے بغیر یونیفارم کے اگر پہنا ہوا ہے تو. شہید صاحب یہ بتاتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کا پیپلز پارٹی کریڈٹ بھی دیتی ہے، اور مولانا صاحب اس ساری مہم میں آپ کے ساتھ بھی تھے، آپ نے بنا بھی لیا تھا. تو سوائے پی ٹی آئی کے آپ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل کنسنسس کے ساتھ 26ویں آئینی ترمیم منظور ہوئی، لیکن گزشتہ روز مولانا کا یہ بیان آیا ہے کہ حکومت نے 11 ووٹ خریدے تھے پھر یہ ترمیم منظور ہوئی ہے. اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں بالکل واضح کر دوں کہ ووٹ کس نے دیا. مولانا صاحب نے ووٹ دیا، ضرور دیا، اور جو آزاد رکن تھے انہوں نے ووٹ دیا. پی ٹی آئی کا تو ایک ووٹ بھی نہیں پڑا، تو وہ بات ہی وہ مناسب نہیں ہے. سر یہ بتا دے گا، جیسے بھی آپ نے کہا کہ کالے شیشے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائی ہوگی. سر کراچی کے تقریباً تمام تر علاقوں میں کھلے عام گاڑیوں کے شیشے ٹنٹ کیے جاتے ہیں، پولیس سائرن بکھرے ہوتے ہیں اور جعلی نمبر پلیٹس بکھری ہوتی ہیں. تو آپ ایک ہی دفعہ ان کے خلاف کارروائی کرتے، ان کو بھی بین کرتے، شہریوں کو روکا جاتا ہے اور پھر ان سے اس طریقے چلان کیے جاتے ہیں. اس پہ دیکھیں جی، یہ آپ کا اچھی سجیشن ہے کہ ان دکانوں پہ بھی بین کیا جائے جو دکان یہ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں. اس سجیشن کو بھی ڈیفینیٹلی ہم ان کو انکارپوریٹ کریں گے. اور ویسے تو پابندی تو ہے ہی ہے، لیکن جو کوئی اعلیٰ کار بن رہا ہے یا کوئی کو سپورٹ کر رہا ہے یا کوئی اس طرح کی چیز بیچ رہا ہے، اس کو بھی بین کیا جائے گا. شدید صاحب، یہ اس کے یہ جو کل کارروائی شروع کی جا رہی ہے گاڑی، اس میں کیا رینجرس کو بھی ساتھ رکھا جائے گا؟ جی، اس میں سندھ پولیس بھی ہوگی، جو ایکسائز کے ڈومین میں نمبر پلیٹ میں ایکسائز پولیس بھی ہوگی، جہاں پہ رینجرس ہوتے ہیں وہاں رینجرس بھی ہوگی. سب مل کر جو ہے جوائنٹلی یہ ایکشن ہوگا. رینجرز، پولیس، ایکسائز پولیس اور کوئی بھی فورس ہے کہ ہر فورس اپنا کام کرے گی، اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اس چیز کو سختی سے میک شیور کریں کہ اس کا خاتمہ کیا جائے. قاضی صاحب، یہ فرمائیں کہ ایک عام تاثر ہے کہ 27ویں ترمیم تو ظاہر اب آئے گی، کچھ چیزیں اس میں رہ گئی ہیں اور یہ کنسنسس بنانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں آپ لوگ، لیکن یہ ایک عام تاثر ہے کہ 27ویں ترمیم میں وہ چیزیں بھی شامل کی جا رہی ہیں جو کہ جو مقتدر لڑکے چاہ رہے تھے، جو اس میں شامل نہیں ہو پائے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ اسلحے کی نمائش اور وہ سادہ لباس میں، تو وہ ان نون نمبروں والی گاڑی ڈالے جو ہے وہ تو بڑے کھلے عام کرتے ہیں، تو ان کو بھی روکیں اور ان سے اچھا قاضی صاحب، بات یہ ہے کہ آپ نے مفروضوں میں سوال پوچھا ہے 27ویں ترمیم کا کہ سنا یہ ہے، ظاہر ہے یہ ہے. مجھے ابھی تک 27ویں ترمیم کا نہیں پتہ. اچھا میں بتاؤں، مجھے بھی 27ویں ترمیم کا نہیں پتہ. جہاں آپ نے گاڑیوں کی بات کی، کوئی بھی گاڑی روڈ پہ چلے گی اگر وہ ان رجسٹرڈ گاڑی ہوگی، غلط نمبر پلیٹ پہ ہوگی، اس کو ہم روکیں گے. جی وقاص صاحب.
सऊदी अरब में वाक़या हुआ 16 माह गुज़िश्ता 16 माह की हुकूमत में, और अब ये चौथा वाक़या है जो 8 माह के दौरान हुआ लंदन में। हुकूमती रेट कहाँ है? सब तो पाकिस्तानी हैं, सब नॉन फेसेस हैं, उनके सबके यहाँ पर एसेट्स हैं। हुकूमत ने अब तक क्या एक्शन लिया है? देखिए जी, हुकूमत को लेना चाहिए। मेरे ख्याल से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने कल क्लियरिटी के साथ ये कहा है कि जो लोग भी जो काजी फायद साहब के साथ तौहीन आमेज़ रवैया रखा गया है उसमें मुलविस पाए जाएंगे, उनके खिलाफ एक्शन होगा। और एक्शन सबके खिलाफ होना चाहिए। लेकिन मैं अभी भी कहता हूँ, सऊदी अरब में भी हुआ एक्शन ना, आपने लोग रंगे हाथ पकड़ लिए, 10-10, 15-15 साल की सजाएं भी दे दी, लेकिन क्या उनका कसूर था? या लंदन में जो मासूम बच्चे जो ये काम कर रहे हैं, या जो मासूम बच्चियाँ बहनें भाई जो ये काम कर रहे हैं, उनका कसूर है? ये उनको ट्रेन कहाँ से किया जा रहा है? ये उनको अहकामात कहाँ से मिल रहे हैं? ये ऑर्डर्स कहाँ से मिल रहे हैं? और अगर वो जो बकौल कोई कहे कि जी हमने ऑर्डर नहीं दिया, तो कि वो रोक क्यों नहीं रहे? ये आप क्या पैगाम दे रहे हो कि कल को अगर कोई मेरी बात नहीं मानेगा, मेरे कहने पे नहीं चलेगा, मुझे रिलीफ नहीं देगा, तो मैं उसको सड़क पे इस तरीके से ये ज़लील व ख्वार करने की कोशिश करूँगा या उनकी मैं तौहीन करने की कोशिश करूँगा? आप ये मैसेज देना चाह रहे हैं? तो फिर ये काम कौन नहीं कर सकता, मुझे ये बताएं। हमने तो कहा था हम हर चीज़ के खिलाफ है, वरना खुदा ना खास्ता ये कौन सा ऐसा शख्स है या कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो इस ये रवैया या इससे ज़्यादा खतरनाक या गिरा हुआ रवैया नहीं कर सकती? हर आदमी कर सकता है। ये 25-30 बच्चे हर एक के पास हैं जिनको आप कहें कि जी आपको हम प्रोटेक्ट करते रहेंगे, आपके घर पे राशन भी पहुंचाते रहेंगे, आपको सारी चीज़ें करते रहेंगे, आपको जो बोलना करो, हर आदमी कर सकता है। लेकिन ये गलत है, इसके नुकसानात होंगे। मैं आपको बताऊं, अभी तक अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, इसके नुकसानात कभी हो सकते हैं। मतलब कोई हर शख्स के रिएक्ट करने का अपना अंदाज है, कोई इसको इग्नोर करेगा, कोई इस पर रिएक्ट करेगा, कोई उससे ज़्यादा रिएक्ट कर सकता है। और फिर ये चीज़ें यहाँ तक नहीं रुकेंगी। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, जब ये इमरान नियाज़ी साहब जब लोगों को कहते थे कि जी जो मुझे वोट नहीं देगा उनके बच्चों से लोग शादियाँ तक नहीं करेंगे, यही खिताब फरमाते थे ना नियाज़ी साहब, तो ये कभी ना कभी रिएक्शन आ सकता है। आप लोगों को तरगीब देते हो कि लोगों के घरों पे जाओ, लोगों के घरों पे मुजाहरे करो, लोगों के घरों पे जाके अंडे फेंको, लोगों के घरों के बाहर जाके गालियाँ दो, लेकिन कभी कोई ना कोई आदमी रिएक्ट भी दे सकता है ना, क्योंकि ये एक नफ्सियाती मसला ही है। नफ्सियाती मसले में कोई किस वक्त किस फ्रेम ऑफ माइंड में, कोई किस फ्रेम ऑफ माइंड में। अगर यही इतनी हिम्मत थी तो यहाँ आके करते ना ये हरकतें, ये इतने ज़्यादा यहाँ तो उनका बड़ा हुजूम था ना यहाँ पे इमरान नियाज़ी का, तो यहाँ पे करवाते ना। जब वो चीफ जस्टिस साहब थे तब 4 आदमी सामने भेजते, उनके सामने ये हरकतें करते हैं आप, तब गाड़ियों को लाते मारते ना, पता चलता आपको। उस वक्त आपने क्यों ये फने खानी नहीं किया? फने खानी आपको तब याद आई कि जब एक शख्स अपने मुल्क से बाहर चला गया, अपने ओहदे से हट गया और आप अपने आप को बहुत बड़ा चैंपियन। ये गलत बात है। मैं कहता हूँ कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें हमारे मुल्क के लिए, हमारे मुल्क के कल्चर के लिए बुरी हैं। हमारी सियासी मुखालफत होनी चाहिए, सियासी दुश्मनियाँ नहीं होनी चाहिए। और मुखालफतों को जो लोग दुश्मनियों में बदलते हैं, फिर कभी कभी उनके हाथ में भी चीज़ें नहीं रहती हैं। कल को खुदा न खास्ता ये काम जो है वो नियाज़ी साहब के अपने बच्चे भी लंदन में रहते हैं ना, उनकी अपनी फैमिली भी लंदन में रहती है। ये नहीं होना चाहिए, कोई भी ना करे। अल्लाह करे सबको अपने, अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और इस कल्चर का यहाँ पे फौरी तौर पर अनकंडीशनल खात्मा होना चाहिए। ये भी देखा गया कि राना अंसार के साथ जो हादसा पेश आया, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था, लेकिन उस पर भी ट्रोलिंग करते हुए ये लिखा गया है कि इन्होंने हक में वोट दिया था तो देखें इनके साथ ये हुआ। ये हमने सोशल मीडिया पे देखा। और ये वो लोग हैं जो अपने आप को फॉर्म 45 का रुकने सिंध असेंबली डिक्लेयर करते हैं, सोशल मीडिया पर कराची के अंदर मौजूद हैं ये लोग। क्या गवर्नमेंट इनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर रही है? इनको गिरफ्तार करके कोई निशाने इबरत बनाया जाएगा कि ताकि जो पीछे लोग इस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि आगे जा रहा है मामला, उसको रोक? देखिए जी, आपकी बात को सही, कितने अफसोस की बात है कि वो एक बहुत ही इज़्ज़तदार खातून, उनका बच्चा एक हादसे में इंतकाल हो गया। हर एक को उसका अफसोस है। उस पर भी लोग ट्रोलिंग कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे कोर कमांडर साहब का हेलीकॉप्टर में शहादत हुई, उस पर भी लोगों ने ट्रोलिंग की। मतलब आप ये देखें कि किस हद तक पॉल्यूट किया गया है दिमागों को, जहनों को। मैंने कहा कि जो हमसे हुआ है, जो हमारे साथ जिन लोगों ने, क्या कभी मेरे सामने आएंगे तो मैं कभी उनके सामने बदतमीजी भी नहीं करूँगा, मैं सलाम करके चला जाऊँगा, शायद बता तो बात ना करूँ। लेकिन ये कोई तरीका नहीं होता कि आप लोगों को के जहन में इतना, ये आप अफरा तफरी पैदा कर रहे हो, या आप दहशतगर्द पैदा करने की कोशिश कर रहे हो।
یہ آپ لوگوں کو غلط راہ پہ چلانے کی کوشش کرو. یو آر ناٹ ان فیور آف دس کنٹری. اگر آپ ملک کا لیڈر ہوتا ہے لوگوں کو جوڑتا ہے. لیڈروں کا کام ہے لوگوں کو آپس میں بھائی بندی کے ساتھ لے کر چلنا. لیڈروں کا کام ہے لوگوں کو آپس میں ملا کے لے کر چلنا. لیڈر خلیجے نہیں کھینچتا. لیڈر لوگوں کو کوئی عبرتناک سزا نہیں دیتا. یہ کوئی کورٹ عدالت نہیں ہے کہ جو مجھے ووٹ نہیں دے گا اس کے بچوں کی شادیاں نہیں ہوں گی اور اس کے گھروں پہ ہم یہ کر دیں گے. خود سزائیں دے رہا ہے بیٹھ کر. وہ بھائی آپ ہو کون؟ مطلب طاقتور ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. مطلب یہ اس طرح جو آپ کے سوال پہ بات ہوں کہ بھائی جن لوگوں نے اس طرح کی ٹرولنگ وغیرہ کی نہیں ہونی چاہیے. مطلب ان کو سمجھایا جا سکتا ہے. اگر کسی ان بیمار ذہنوں کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ یہ بات اچھی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو اس حد تک گرو. کسی کے گھر میں جنازہ پڑا اور آپ بولو کہ جی آپ نے ووٹ نہیں دیا اس لیے آپ کے گھر میں جنازہ پڑا ہوا ہے. اس سے گری ہوئی گھٹیا بات اور کوئی ہو نہیں سکتی. جی دو صاحب. بالکل ٹھنڈا نہیں ہے موقف ہمارا. بالکل کلیئر موقف ہے. کوئی کینال ایسا نہیں بننے دیں گے جس سے سندھ صوبے کے حصے کا پانی جو ہے وہ اس پہ کسی قسم کا کوئی ڈاکہ ڈالا جائے. ایسے ہر پروجیکٹ کی ہم مخالفت کریں گے جس میں سندھ صوبے کی رضامندی نہ ہو اور سندھ کے لوگوں کے, سندھ کے مظلوم کسانوں کے, سندھ کے آریوں کے جو ہے ان کے حق جو ہے وہ غصب کیے جائیں. سندھ حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی ایسے تمام جو ہے پروجیکٹس اس کی بڑے اوپنلی کھلے عام جو ہے اس کی مخالفت کرے گی اور جہاں ضرورت پڑی تو اس حساب سے جو ہے سندھ گورنمنٹ اپنی ریئیکشن بھی دے گی. امریکہ کے الیکشن کے بعد عمران خان رہا ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں؟ یہ آپ کو پی ٹی آئی والے ہی بتائیں گے. لاسٹ کوشچن آپ بتائیں. وہ چلیں سیاستدان کو روک لے تو ہم لوگ کسی صحافی کو بھی روکے گا نا کہ جی وہ چالان کرے گا تو وہ ایک دم بولے میں یہ پریس کا میرا کارڈ ہے اور مجھے نہیں روکنا. میں غلط بولوں صحیح بولوں آپ سارے وہ بیٹھے ہیں. کل کو کوئی ٹرولنگ کرے گا کہ یار یہ تو صحافی کے لیے بول رہا ہے تو ہم کیا کہیں گے جی یہ میرا پریس کا کارڈ ہے تو مجھے روکا کیسے. تو یہ ذہن سے یہ چیزیں نکالنی چاہیے. ہم ہمیشہ حکومت ٹھیک ہے حکومت کی جو ذمہ داریاں حکومت کرے گی ہم اپنی ذمہ داریاں کس حد تک پوری کر رہے ہیں وہ بڑی بات ہے نا کہ ہماری اپنی ذمہ داری کیا ہے کہ ڈرائیونگ اگر سگنل پہ لال بتی ہے تو ہمیں رکنا چاہیے جانا چاہیے. وہ تو ہمیں وہ تو فیصلہ ہمارا خود کا ہے نا. تو اس کے علاوہ جہاں پہ ہیوی ٹریفک کی بات ہے کورٹ کا بھی آرڈر ہے کہ 11 بجے سے پہلے ہیوی ٹریفک جو ہے شہروں میں داخل نہیں ہو سکتی. وہ نہیں ہے. واٹر ٹینکرز کا جینوئن ایشوز کہیں ہوتا ہے کہ جب پانی کی شارٹیج ہے اور وہاں پہ پانی اچانک چاہیے تو وہ لیٹ تک وہ ویٹ نہیں کرتے. لیکن جو ٹریفک کے ایشوز ہیں اس پہ مزید کوشش کی جا رہی ہے. چیف منسٹر صاحب نے بھی نوٹس لیا ہے. ہم سب کوشش کر رہے ہیں لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ہم خود ٹھیک ہو جائیں. ہم خود جو ہے اپنے قانون کو فالو کریں تاکہ ہم اپنی بھی زندگی بچا سکیں کسی اور کی زندگی کو بچا سکیں. تھینک یو.